معزز سامعین و سامعات، آج کا خطبہ جمعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، وہ ہے بر الوالدین کے موضوع پر۔ میاں محمد بخش رحمہ اللہ نے بڑی ہی خوبصورت عکاسی کی ہے ماں باپ کی شان میں۔ یہ شعر پڑھے ہیں: باپ سیراں دے تاج محمد، باپ سیراں دے تاج محمد، تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، ہر ایک چیز بازاروں لبدی تے نہیں لبدیاں نے ماواں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل کے اندر اس امر کا اعلان فرما دیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیکی کرو، ان کی خدمت کرو، ان پر احسان کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن کریم کے کئی اور مقامات پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کو راضی کریں۔ والدین کی خدمت کرنا یہ ایک معمولی کام تھوڑا ہے، بہت عظیم کام ہے۔ والدین کی خدمت کرنا یہ عظیم ترین عمل ہے۔ ابو عمر صاحب بن الیاس رحمہ اللہ نے ایک دن اپنے ہاتھ سے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ہمیں اس گھر کے مالک نے بیان کیا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ تعالی قال الصلاۃ علی وقتها۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جناب، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، عرض کرتے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو افضل ترین عمل ہو، بہترین عمل ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عمل یہ بتایا جو بہترین عمل ہے، اللہ کو بڑا پسندیدہ عمل ہے، الصلاۃ علی وقتها، نماز اس کے وقت پر پڑھنا، یعنی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اور دوسرے نمبر پہ پھر سیدنا ابن مسعود پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ثم ای قال بر الوالدین، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد نماز 5 وقت کی پڑھو، اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے جس کو اپناؤں؟ تو نبی نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا، یہ افضل ترین عمل ہے۔ ابن مسعود پھر سوال دہرا دیتے، عرض کرتے اللہ کے رسول وہ کون سا عمل ہے جس کو اپناؤں جو بہترین عمل ہو؟ تو اس وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا یہ بھی افضل ترین عمل ہے۔ ابن مسعود آگے پھر فرماتے کہ اگر میں اور بھی پوچھ لیتا نبی اسلام سے عرض کر لیتا مجھے اور بھی بتا دینا تھا، لیکن دوسرے نمبر پہ نبی اسلام کیا فرمایا؟ بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا یہ عظیم ترین عمل ہے۔ حضرات گرامی قدر، والدین چاہے مشرک ہی کیوں نہ ہو، والدین چاہے مشرک ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی ہم نے ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا۔ یہ والدین کی عظمت، چاہے مشرک ہو، کافر ہو، یہودی ہو، پارسی ہو، مجوسی ہو، زرتش ہو، کفر کے کسی شعبے میں ہو، چاہے بدکار ہو، نیکوکار نہ ہو، پھر بھی ان کا ادب و احترام کرنا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، یہ صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے قسم اٹھا لی کہ جب تک ایسا تو واپس اسلام سے واپس نہیں پلٹ دے گا، کلمہ کفر نہیں پڑھے گا، مرتد نہیں ہوگا، یعنی کہ کفر کے دوبارہ نہیں لوٹے گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اس طرح قسم اٹھا لی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورۃ لقمان کے اندر یہ آیت نازل فرمائی۔ سیدنا صاحب بن ابی وقاص فرماتے ہیں میرے بارے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ
ان تشرک بی ما لیس لک به فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اگر تمہارے والدین مشرک ہو، تمہیں اللہ کے رسول کی نافرمانی پر اکسائیں، کہیں کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو، تو اس وقت والدین کی بات نہیں مانی. لیکن وَاتَّبِعْ، آگے کیا فرمایا، وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا کے اندر ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنا. یہ نہیں کہ والدین برے ہیں تو بندہ کو مارنا شروع کر دے. سمجھانا ہمارا حق بنتا ہے. لیکن اگر مشرک کافر دین سے دور اگر والدین ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو ستائیں نہ بلکہ سمجھائیں اور ان کی ادب و احترام پھر بھی ملوک کی خاطر رکھنا ہے. حضرات کرام قدر، حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون لوگ ہیں؟ کن کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ہمدردی کی جائے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ کے رسول سب سے زیادہ ہمدردی کا حقدار کون ہے؟ سب سے زیادہ میں ہمدردی کس کے ساتھ کروں؟ میں سب سے زیادہ ہمدردی کس کے ساتھ کروں، خیر خواہی کس کے ساتھ کروں؟ یہ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، حدیث موجود ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امک، اپنی ماں کے ساتھ ہمدردی کر، اپنی ماں کی خدمت کر. پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اس کے بعد میں کس کی خدمت کروں، ہمدردی کروں؟ آپ نے فرمایا کہ امک، اپنی ماں کی خدمت کر. اس نے پھر سوال دوہرا دیا، پھر پوچھ لیا. شاید تیسری مرتبہ پوچھتا رہ کرتا اللہ کے رسول کس کے ساتھ محبت کروں؟ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امک، اپنی ماں کے ساتھ ہمدردی کا حسن سلوک کر. پھر وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول اس کے بعد کس کے ساتھ ہمدردی کرو، حسن سلوک کرو؟ آپ نے فرمایا کہ پھر ابو کا، اللہ اکبر کبیر، آپ نے کیا فرمایا، ابا کا، اپنے ابو کے ساتھ ہمدردی کر، حسن سلوک کر. 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، 3 مرتبہ نبی علیہ السلام ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور 4تھی مرتبہ فرمایا کہ باپ کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کا حق زیادہ ہے، ماں کی اس خدمت کرنا زیادہ ہمارے لیے ضروری. باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے، لیکن ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہے. اللہ اکبر کبیر. حضرات کرام قدر، اس لیے مختصر زندگی کے اندر ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، ہمدردی کریں، خیر خواہی کریں، ان کی ضروریات کا خیال کریں. ان کی میڈیسن کا مسئلہ ہے، ان کے کپڑوں کا مسئلہ ہے، ان کے رہن سہن کھانے پینے کا مسئلہ ہے. جتنے بھی مسائل ہیں اولاد پر یہ ضروری ہے کہ وہ ان کے اخراجات پورے کریں، ان کی خدمت کریں. اللہ اکبر کبیر. والدین کی خدمت جہاد فی سبیل اللہ سے بھی مقدم ہے. اللہ کے راستے میں جہاد کرنا کتنا بڑا عمل ہے، اس سے بھی مقدم ہے، اس سے بھی پہلے. اللہ جہاد، اللہ اکبر کبیر. جو بندہ مجاہد ہو پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، کتنا بڑا مقام ہے اس کا. ابھی لہو کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جنت میں ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں، یہ جنت تمہاری. اور 72 لوگ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے 70 لوگ جو ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم واجب کر دی، اس کے خاندان اس کو اللہ تعالیٰ حکم دے کہ ان کی سفارش کرو. بڑی فضیلت ہے. لیکن جہاد پر بھی جانا ہے، پہلے والدین سے اجازت لینی ضروری ہے. اتنا بڑا عمل کرنے سے پہلے ماں باپ کی اجازت لینا ضروری ہے. اللہ اکبر. اگر والدین اجازت نہ دیں تو پھر کسی کا جہاد؟ والدین پیچھے روتے رہے، پیٹتے رہے اور بندہ جہاد کرتا رہے، یہ کیسا جہاد؟ اللہ اکبر کبیر. حضرات کرام قدر، یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے مقدم ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کے راوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے جہاد کی اجازت طلب کی کہ مجھے جہاد کی اجازت دیجیے، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. آپ نے سے پوچھا، لکا ابوانی، تو تمہارے والدین زندہ ہیں، تیرے ماں باپ زندہ ہیں، تیرے مائی باپ زندہ ہیں؟ تو اس صحابی نے کہا جی اللہ کے رسول زندہ ہے. فرمایا قال ففیہما فجاہد، جاؤ جا کر کی خدمت کرو، یہ تمہارا جہاد ہے. والدین کی خدمت کے ساتھ جہاد کرو. والدین کی خدمت کرنا جہاد سے بھی افضل ہے، اللہ کے راستے کے اندر جہاد سے بھی افضل ہے. اور والدین کی خدمت کرنا
ہجرت سے بھی مقدم ہے۔ ہجرت کرنا ایک جگہ سے چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا اس غرض سے کہ وہاں پر نیک لوگ رہتے ہیں، برے لوگوں کو چھوڑ دے، ہجرت کرنا بڑا عمل ہے، بہت بڑا اجر ہے، بڑا عمل ہے۔ تو والدین کی خدمت جو ہے ہجرت سے بھی مقدم ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی علی الحجرہ، ہجرت پر بیعت کی کہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ يَبْكِيَانِ، اور اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع الیہما فاضحکہما کما ابکیتما، واپس چلا جا اپنے والدین کو جس طرح روتا چھوڑ کے ہے جا کے اس طرح ہنسا جا۔ ہجرت نہیں کرنی، اپنے والدین کے پاس جا کر ان کی خدمت کر۔ ہجرت سے بھی مقدم، جہاد سے بھی مقدم والدین کی خدمت کرنا، بہت بڑا اجر ہے۔ حضرات گرامی قدر، محض دعویٰ نہیں ہونا چاہیے بلکہ عملی طور پر خدمت کرنی چاہیے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ والدین کی خدمت کرنا بڑا اجر ہے، لیکن والدین خدمت کرتے نہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے پتہ تو ہے لیکن ہم خدمت کرتے نہیں۔ ابراہیم بن زید تیمی رحمہ اللہ فرماتے التاریخ الکبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور میں نے اپنے قول کو فعل سے ماپا، میں نے اپنے قول کو فعل سے ملایا تو مجھے خدشہ ہوا کہ میں جھوٹا قرار نہ دیا جاؤں، کہ یعنی کہ جب میں بات کرتا ہوں لیکن جب اپنا عمل دیکھتا ہوں تو عمل میرا بات جیسا نہیں، کہتا تو ہوں کہ والدین کی خدمت کرنی چاہیے لیکن کرتا نہیں، یہ کیسا عمل ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت بھی نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ نے موقع دیا ہے والدین کی خدمت کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، والدین کی خدمت کرنے سے کیا ملتا ہے؟ کتنے فائدے ملتے ہیں؟ بڑے بڑے فائدے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ والدین کی خدمت کرنے کی وجہ سے بندے کی زندگی کے اندر اور بندے کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرامی، سنن بہقی کی یہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد ولہ فی رزقہ فلیبر والدیہ، اگر وہ بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ پھر اپنے والدین کی خدمت کرے۔ والدین کی خدمت کرنے کی وجہ سے رزق میں اضافے ہوتے ہیں، عمر میں اضافے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہجرت کر جانا ہجرت سے بھی مقدم ہے۔ پیسہ کمانے کے لیے بیرون ملک چلے جانا، والدین کو روتا ہوا چھوڑ جانا، والدہ رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، ان کو چھوڑ کر بیرون ملک چلے جانا پیسہ کمانے کے لیے، اپنی عیاشیاں کرنے کے لیے، یہ کام ٹھیک نہیں، بلکہ ہجرت کرنے سے بھی مقدم ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ۔ عمر میں کس طرح اضافہ ہوتا ہے؟ چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ بہت نعمتیں عطا کرتے ہیں، ہر چیز عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرات گرامی قدر، والدین کی بد دعا سے بچ جانا چاہیے۔ والدین کی دعا جو ہے یہ آسمانوں کو پھاڑتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ والدین کی بد دعا بھی بڑی لگتی ہے اور دعا بھی بڑی لگتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ سنن ترمذی کی روایت علامہ البانی نے اس روایت کو حسن کر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ ثلاث دعوات مستجابات لہن لا شک فیہن دعوۃ المظلوم ودعوۃ المسافر ودعوۃ الوالد علی ولدہ۔ فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا اللہ راضی نہیں کرتے، 3 لوگوں کی دعا اللہ راضی نہیں کرتے۔ تو کون سے 3 لوگ ہیں؟ ایک بندہ وہ ہے جو مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا، کسی نے زیادتی کر دی، جس پر زیادتی ہوگی، مظلوم آدمی وہ بد دعا کر دے تو اس کا ستیہ ناش ہو جائے۔ اور دوسرا مسافر، سفر کے دوران بندے کو سفر کے دوران دعا کرنی چاہیے، سفر کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ قبول کرتے ہیں۔ اور والدین کی اپنی اولاد کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے، تو والدین کو چاہیے کہ دعا کرے، بد دعا نہ کر دیں۔ اگر بد دعا کر رہی تو اس کا بیڑا غرق ہوگا۔ اس لیے ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے والدین ہم پر راضی ہوں، دل سے ہماری دعائیں نکلیں، پھر ہم کامیاب ہیں۔ اگر ہمارے والدین ہم پر ناراض ہیں تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔
چاہے حج کرتا رہے، نماز اور روزہ جتنے عمل کرتا، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ترغیب و ترہیب کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کے راوی نبی نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہن صرفا ولا عدلا، 3 آدمی ایسے ہیں جس کے اللہ نہ فرضی نماز قبول کرتے ہیں نہ نفلی عبادت قبول کرتے ہیں، نہ فرضی عبادت قبول کرتے ہیں نہ نفلی عبادت قبول کرتے ہیں۔ لا يقبل اللہ منہن صرفا ولا عدلا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ نفلی عبادت قبول کرتے ہیں نہ فرضی عبادت قبول کرتے ہیں۔ ان میں ایک کون ہے؟ والدین کا نافرمان، جو والدین کا نافرمان ہو اللہ تعالیٰ اس کی نہ فرضی عبادت قبول کرتے ہیں نہ نفلی عبادت قبول کرتے ہیں۔ کو 5-7 منٹ اوپر ہو جاتا ہے برداشت کے لیے، بہت تھوڑا سا اچھا ہے اور ضرورت بھی ہے سمجھ کی۔ اور دوسرا ومنان، احسان جتلانے والا، احسان کر دیا، نیکی کر دی، پھر احسان جتلاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ مکذب بقدر، اور جو تقدیر کا انکار کرتا ہے، تقدیر کو مانتا ہی نہیں، اچھی بری تقدیر کا منکر۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت کرم بدبخت اولاد، وہ بدبخت اولاد ہے جو اپنے بوڑھے والدین کا اپنی زندگی میں پاتے ہیں لیکن ان کی خدمت نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام ایک دن ممبر پر چڑھے، تیسری سیڑھی پر آمین کہا، دوسری پر بھی، پہلی پر بھی آمین کہا، تو وہ آمین کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرا دی، صحیح بخاری کی یہ روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من ادرک والدیہ عند القبر او احدہما فدخل النار، جس کی زندگی کے اندر اس کی ماں یا باپ بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہوں تو اولاد جو ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے، فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ذلیل کرے، ان کو ذلیل کرے۔ جو بندہ اپنے بوڑھے والدین کا اپنی زندگی میں پاتا ہے لیکن خدمت نہیں کرتا، وہ ذلیل ہو جاتا ہے، جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پہلے میں فرمایا کہ لا يدخل الجنت آخ، جو والدین کا نافرمان ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے آج اس عمل کی ضرورت ہے، آج زندگی ہے، زندگی کے لمحات ہیں، فرصت کے لمحات ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم دل جمی کے ساتھ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کو ستائیں نہ، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں، اور والدین کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے ساتھ دوستی قائم رکھیں۔ اگر وہ اچھے دوست ہیں، اچھائی کی طرف لے کر جاتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی رکھیں، اگر برے ہیں تو ان سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت گرامی کے اندر والدین پر غصہ نہیں کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ تکرار نہیں کرنی چاہیے، محبت کا اظہار کرنا چاہیے، والدین کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، روگردانی نہیں کرنی چاہیے، قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اچھے گھر میں رہ رہے ہیں اور والدین کو کہیں جھونپڑی میں چھوڑا ہوا ہے، آپ رنگ رنگیاں منا رہا ہے، باہر کی سیریں کر رہا ہے اور والدین ذلیل ہو رہے ہیں، چیخ و پکار کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں ان سے بچنا چاہیے۔ والدین کی جو بد دعا ہے انسان کو ذلیل کر دیتی ہے، اور والدین کی دعا انسان کو تار دیتی ہے۔ رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اگر والدین ہم پر راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے، اگر والدین ہم پر راضی نہیں تو اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ اور پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ خطرناک فتنے کی طرف پیارے نبی نے تلقین فرمائی، فرمایا کہ میں اپنے بعد ایک خطرناک فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ عورت کا فتنہ ہے مرد کے لیے۔ ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کراوی ہے، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، مردوں پر عورتوں سے بڑا فتنہ کوئی بھی نہیں۔ عورتیں بازاروں کے اندر پھرتی، جہاں کہیں بھی عورتیں ہوں، مخلوط نظام ہو تو انسان ان کی طرح مائل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر عورت کی محبت ڈالی ہوئی، جس طرح مال کی محبت ڈالی اس طرح عورت کی محبت ڈالی ہوئی۔ تو فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اب بندہ اس فتنے کے اندر مبتلا ہو کے اپنی بیوی کے کمرے میں رکھ لے اور والدہ کو گھر سے باہر نکال دے، اس کی محبت کی پنگے چڑھاتا رہے عورتوں کے ساتھ، اور اپنی والدہ کو پوچھے، اپنے والد کو پوچھے، اس کی خدمت ہی نہ کرے۔ فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بیوی کی تو فرمائشیں پوری کرتا رہے لیکن والدہ کے نہ جوتی کا پتہ ہے، نہ کپڑے کا پتہ ہے، نہ میڈیسن کا پتہ ہے، پوچھتا ہی نہیں۔ تو یہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، ہم نے اس کو دور کرنا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے بعد سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ والدین کی دعا انسان کو زمین سے اٹھاتی کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدق کے دل کے ساتھ
اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، پیارے نبی کے حکم کو مانتے ہوئے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جن لوگ فوت ہو چکے، جن کے والدین میں سے کوئی فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو قبر کو جنت الفردوس کا والی بنائے۔ جو حیات ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا آخر بنائیاں کامیابیاں عطا فرمائے، دنیا آخر کامیابی سے نصیب